بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف۔ آج ہم یہ ویڈیو عید کے حوالے سے کچھ جو فرامین اور کچھ آپس میں بحث شروع ہوئی ہیں اس کے حوالے سے ایک یہ ویڈیو بنانے لگے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیار محبت سے ان احادیث کا مطالعہ کریں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے بارے میں فرمائی ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے نیک نیتی سے اگر ایک دوسرے سے سیکھنے کی نیت سے اگر ان چیزوں کو ریویو کریں تو انشاءاللہ مولا اس میں ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے اور ہمیں معرفت بھی حاصل ہوگی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کی وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ احادیث سے جو من لا یعذر الفقی آپ سب واقف ہیں، اس سے جلد اول ہے، شیخ صدوق کی لکھی ہوئی یہ من لا یعذر الفقی ہے، اس میں ساری احادیث ہیں جو فقہ کے متعلق جو بھی سوال ہیں آپ کے مسائل کا جواب پاک معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے اس میں موجود ہے۔ یہ جلد اول ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی، اور یہ ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور والوں نے چھاپی ہوئی ہے، من لا یعذر الفقی۔ اب اس کے ہم عید کے حوالے سے جو آج کل یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہم یہ آپ کو احادیث کا پورا سیکشن شیئر کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 319 ہے، جلد شیخ صدوق کی من لا یعذر الفقی جلد اول۔ یہ ہے باب نماز عیدین، ٹھیک ہے جی، یہ نماز عیدین، یہ تمام احادیث شروع ہوتی ہیں نماز عیدین کے حوالے سے۔ تو اچھا، یہاں سے اب یہ شروع کرتے ہیں، 1454 نمبر حدیث ہے۔ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نماز عیدین امام کے ساتھ سنت ہے، اور اس دن اور ان دونوں نمازوں کے قبل یا ان کے بعد زوال تک کوئی نماز نہیں ہے، اور نماز عید کا واجب ہونا تو یہ امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے۔ یہ لفظ بلفظ لکھا ہوا ہے کہ نماز عید واجب تب ہے جب امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ شرط ہے پہلی معصوم نے فرمائی کہ اگر عید کی نماز واجب ہے تو اسی وقت ہے جب امام عادل ہو، اس کے ساتھ یہ واجب ہے۔ پھر 1455 نمبر حدیث دیکھیں، یہ سما بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عیدین کی نماز بغیر امام کی معیت کے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی بغیر امام جو امام عادل ہے اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ ویسے اگر تم تنہا پڑھو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اگر فرادہ پڑھنی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ صرف اس وقت ہوگی جب امام عادل موجود ہو تب واجب ہے۔ اور یہ 1456 حدیث، زرارہ بن عین نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا کہ یوم فطر اور یوم ضحیٰ کی نماز بغیر امام کے نہیں ہے، یعنی بغیر امام عادل کے نہیں ہے کوئی بھی، یوم فطر اور یوم عید الاضحیٰ کی جو بھی نمازیں یہ نہیں ہیں بغیر امام کے۔ تو یعنی یہ تینوں احادیث کیا ثابت کر رہی ہیں کہ امام عادل کے بغیر عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ تینوں حدیثیں یہ شرط ہیں باب نماز عیدین کے شروع میں، یہ شرطیں ہیں۔ اب جب یہ شرائط، یہ اگر شرط میٹ ہوتی ہے، یہ اگر میچ ہوتی ہے کہ امام عادل ہے موجود اور آپ پڑھ رہے ہیں، تب آگے مولا ذکر کرتے ہیں، آگے جو حدیث آتی ہے جو بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے کہ اور جعفر بن بشیر نے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص عیدین میں لوگوں کے ساتھ جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا، یعنی جماعت کب ہے جب امام عادل موجود ہو، اور وہ لوگوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اس کو چاہیے کہ غسل کرے اور خوشبو لگائے اور اپنے گھر میں نماز پڑھے جیسے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ شرط کیا تھی کہ واجب تب ہے جب امام عادل ہو۔ اب اس کا مطلب ہے امام عادل کی شرط اگر میٹ کرتی ہے، اور کیا یہاں پہ کیا لکھتے ہیں معصوم، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عیدین کی نماز بغیر امام کی معیت کے نہیں ہوتی، ویسے اگر تم تنہا پڑھو اس میں کوئی، یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ امام عادل کے بغیر نہیں ہوتی جماعت، لیکن اگر تم گھر میں فرادہ پڑھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔
واجب نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے. اچھا یہ بغیر امام کے نہیں ہے نماز. یہ 1454 55 اور 56 یہ شرط ہے امام عادل کا ہونا نماز کے لیے. اور یہ بعد کی ہے، جب وہ شرط میٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ نہیں پڑھ سکتے جماعت کے ساتھ امام عادل کے پیچھے تو آپ کو چاہیے کہ گھر میں پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ 1459 حدیث ہے. اب آگے آ جائیں. اب کیا ہے کہ یہاں پہ 1480 نمبر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت امام محمد یہ صفحہ نمبر 322 ہے جی، دیکھ لیں. الشیخ صدوق ملا حضر الفقی جلد اول. حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عید بھی آتی ہے، خواہ وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو عرض کیا گیا کہ یہ کیوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا حق دوسرے کے قبضے میں ہے، امام عادل موجود نہیں ہے اور جماعت ہو رہی ہے. امام عادل کے بغیر جو دوسرے جھوٹے امام ہیں ان کے پیچھے نماز ہو رہی ہے. یہ شرط جو امام عادل کی بتائی گئی ہے وہ نہیں ہے موجود، اور جو لوگ ہیں یہ حق معصوم کا اس پہ قبضہ کیا ہے. یہ معصوم کی حدیث موجود ہے. اچھا یہ تو ہو گئی حدیث کے حوالے سے نا، یہ گفتگو ہو گئی ملا حضر الفقی. اب ہمیں اس پوری بک میں کیا ملا کہ ہمیں پتہ کرنا چاہیے امام عادل کون ہے، یہ پتہ کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، عید کیونکہ واجب ہے جب امام عادل ہو. ٹھیک ہے، یہ تینوں حدیثیں موجود ہیں. اس کے بعد کی حدیثیں ہیں کہ آپ نماز پڑھیں امام عادل کے پیچھے. اچھا اب ہمیں ڈھونڈنا کہ یہ امام عادل کون ہے. یا اچھا چلیں اب یہ اس کو رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ، اور یہ ہم رکھتے ہیں سامنے اب ہمارے اصول کافی، ترجمہ اصول کافی کا الشافی، کتاب مستحب جلد سوئم اصول کافی کا. یہ ظفر شمیم پبلیکیشنز ٹرسٹ والوں نے چھاپی، یہ ناشر ہیں. اچھا یہ آپ دیکھ لیں، اس کا کیا ہے، جلد سوم ہے یہ. ٹھیک ہے، کتاب الحجت کتاب الایمان والکفر. اب اس کے کتاب حجت کا جو ہے نا وہ سیکشن چلتے ہیں، کتاب الحجت کا سیکشن ہے، اور یہ دیکھیں اس میں یہ الشافی جلد 3 ہے، 186 نمبر صفحہ ہے. ٹھیک ہے، اور کتاب الحجت ہے. اب یہاں پہ حدیث ہے. تو یہ ایک ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آیا تھا جس کی گفتگو ہے. تو اس میں جو نا حضرت علی کے پاس وہ گفتگو کر رہا ہے، اور آپ سے ایسے فرمایا، اس نے کہا کہ باپ، اور اس طرح یہ گفتگو ہو رہی ہے آگے، آپ سے 3 اور ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت غیر معمولی طور پر مسکرائے، فرمایا ہارونی 7 کیوں نہیں کہتا؟ اس نے کہا میں پہلے آپ سے 3 سوال کروں گا، اگر جواب دے دیا تو بعد میں 3 اور کروں گا، ورنہ سمجھوں گا کہ تم میں کوئی عالم نہیں. فرمایا میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس کی تو عبادت کرتا ہے وہ کون ہے؟ اگر میں نے ہر سوال کا جواب دے دیا تو تجھے اپنا دین چھوڑ کر میرے دین میں داخل ہونا پڑے گا. یہ حضرت علی اسے کہہ رہے ہیں، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے جو شخص آیا. اس نے کہا میں تو آیا ہی اسی لیے ہوں، یعنی میں تو اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین میں شامل ہونا ہے، اگر آپ مجھے 7 سوالوں کے جواب دے دیں. فرمایا اب پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلے روئے زمین پر جو قطرہ خون بہایا گیا وہ کون تھا، اور سب سے پہلے کون سا چشمہ روئے زمین پر بہا، اور سب سے پہلے کون سی شے روئے زمین پر حرکت میں آئی؟ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب کے جواب دیے. اس نے کہا اب بقیہ 3 بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے امام عادل ہوں گے؟ امام عادل ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی ہارونی پوچھ رہا آگے، امام عادل ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جنت میں ہوں گے اور ان کے ساتھ اس جنت میں کون ہوگا؟ فرمایا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ہارونی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 عادل خلیفہ ہوں گے، یعنی 12 امام. رسوا کرنے والوں کی رسوائیاں ان کو ضرر نہ پہنچائیں گی، نہ وہ مخالفوں کی مخالفت سے متوحش ہوں گے. وہ امور دین میں پہاڑوں سے زیادہ مستحکم ہوں گے. مسکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے. ان کے ساتھ 12 عادل امام ہوں گے، یعنی عادل امام 12 ہیں. اس نے کہا آپ نے سچ کہا، قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے یہی مضمون اپنے باپ ہارون علیہ السلام کی کتابوں میں دیکھا ہے. اب یہ امام عادل، یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ترجمے کی کہیں نہ ہو. اچھا جی، اب ترجمے کے حساب سے اگر دیکھنا تو یہ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ عربی ہے متن، یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے عربی میں. ٹھیک ہے، اخبرنی ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ من امام عادل، یہ یہاں پہ
لفظ ہے امام عدل کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پہ پھر دوبارہ اشرا امام عدلہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آ گیا. اب یہ کوئی ترجمے کی غلطی نہیں ہے، یہاں پہ عربی متن میں بھی یہ امام عدل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. یہ اب ہمیں پتہ لگ گیا امام عدل کون ہے، جس کا عید کی نماز میں من لا یعذر الفقی میں جو احادیث ہیں کہ امام عدل کے پیچھے جو ہے نا نماز ہوگی جماعت کی عید کی. یہاں پہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 عادل خلیفہ ہوں گے اور وہ پہاڑوں سے زیادہ مستحکم ہوں گے. مسکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے، ان کے ساتھ 12 عادل امام ہوں گے. اب یہ 12 عادل امام ہیں اور کوئی نہیں ہے، ان کا منصب اور کوئی نہیں رکھتا. یہ ہو گیا جی آپ کے سامنے 186 نمبر صفحہ کتاب الحجت الشافی جلد 3، یعنی جو اصول کافی کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہم نے یہاں پہ رکھ دیا. اب آ جائیں ہم جو امام ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ امام عادل نہ ہو. یہ اصول کافی جلد 2 میں اب، ٹھیک ہے. یہاں پہ پورا باب ہے، یہ 84 نمبر باب ہے پورا. کیا ہے؟ نا اہل کا دعوی امامت، کل آئمہ یا بعض کا منکر جو نااہل میں امامت ثابت کرے. اچھا، یہاں پہ پہلی حدیث راوی کہتا ہے کہ میں نے، یہ صفحہ نمبر 411 کتاب الحجت ہے الشافی جلد 2 ہے. راوی کہتا ہے میں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کیا مطلب ہے اس آیت کا، اور روز قیامت تم دیکھو گے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے. فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جو کہے میں امام ہوں حالانکہ وہ امام نہیں ہے. میں نے کہا چاہے وہ علوی ہو؟ فرمایا ہاں چاہے وہ علوی ہو. میں نے کہا چاہے وہ علی علیہ السلام کا بیٹا ہو؟ فرمایا ہاں چاہے وہ ایسا ہی ہو. اگر وہ امام نہیں ہے، جو اللہ کی طرف سے امام منتخب ہے وہ نہیں ہے، اور وہ امامت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ اس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اس کا چہرہ کالا ہوگا. یہ حدیث ہے امام کی، ٹھیک ہے. اب آگے اس میں یہ ساری اسی معاملے میں احادیث ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوری 12 احادیث ہیں صرف اسی اس پہ معاملے پہ. یہ دیکھیں تیسری حدیث، راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیت کا مطلب پوچھا، روز قیامت تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا. فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے امام کو اپنے کو امام سمجھے در حالانکہ وہ امام نہیں. میں نے کہا اگرچہ وہ فاطمی علوی ہو؟ فرمایا ہاں چاہے وہ فاطمی و علوی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آگے چوتھی حدیث. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخصوں سے روز قیامت خدا اللہ کلام نہ کرے گا اور نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اول وہ کہ جس نے دعوی امامت کیا حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے امام نہیں. دوسرے جس نے امام منصوب من اللہ سے انکار کیا، یعنی جو اصل امام عادل ہے 12 امام ان کا انکار کیا. تیسرے وہ جس نے ان دونوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ قرار دیا. اب آگے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ حدیث نمبر 11. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے راوی نے پوچھا کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی ہی شدید محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے. تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم انہوں نے ایسے لوگوں کو امام بنایا جو ان کے علاوہ ہیں، جن کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا ہے. اس لیے اللہ نے کہا ہے اگر تم دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ مبتلا عذاب الہی ہیں، قوت تو تمام اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا ان سے جو اتباع کرنے والے تھے، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور مدد کے اسباب قطع ہو جائیں گے، اور پیروی کرنے والے کہیں گے اگر ہم پھر دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تو ہم ان سے اسی طرح بیزار ہوں گے جیسے یہ ہم سے ہوئے ہیں. یعنی جو جھوٹے امام ہوں گے ان سے بیزار ایسے ہی ہوں گے جس طرح یہ اب ہم سے ہو رہے ہیں قیامت کے دن. اسی طرح اللہ ان کو حسرات میں رکھے گا اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر یہ ظالم آئمہ اور ان کے تابعین ہیں. یہ دیکھیں یہ ساری اسی جو 84 نمبر باب ہے نا اس کا کافی کا جلد 2 کتاب الحجت میں، یہ سارا اسی کے اوپر ہے. اب ہم آپ کی جو نا پوری گفتگو کا لب لعاب ایک اور
مسئلے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں جو شاید آج تک کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا، کسی نے شاید اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ عید کی، اب یہ ہم نے امام عادل کے حوالے سے، امام عادل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لیا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ اگر عید کی نماز پڑھنی ہے تو امام عادل کے ساتھ واجب ہے، اور امام عادل ہم نے دکھا دیا کہ اصول کافی میں کون ہے امام عادل، اور جو نہ ہو امام عادل اور امام ہونے کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں بھی احادیث آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ روز قیامت ان کا اور ان کے پیروکاروں کا کیا حال ہوگا۔ اب ہم گفتگو کا جو نا رخ ایک اور طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ عید کی نماز میں پڑھتے کیا ہیں۔ 7 دفعہ آپ قنوت پڑھتے ہیں عید کی نماز میں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس قنوت میں کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے تحفۃ العوام ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھیں، اس کی یہ دعائے قنوت ہے جو آپ پڑھتے ہیں، اس پہ ذرا غور فرمائیے گا۔ یہ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل العفو والرحمہ واہل التقوی والمغفرۃ۔ اچھا آگے پڑھتے پڑھتے یہاں پہ آتے ہیں ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ 7 دفعہ پڑھتے ہیں آپ، یہ کہہ رہے ہیں اور مجھے ہر اس بھلائی میں داخل کر جس میں تو نے محمد وآل محمد کو داخل کیا۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کا رتبہ پا سکیں؟ پہلے بتائیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ اور مجھے ہر اس برائی سے نکال جس سے تو نے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا، نعوذ باللہ۔ کیا محمد وآل محمد میں آپ برائی کے قائل ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آپ کو وہ آیت بھول گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ کیا آپ وہ آیت بھول چکے ہیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو برائی سے نکالا ہے مجھے بھی اس میں سے نکال؟ استغفر اللہ۔ یہ جو سیکشن ہے نا، یہ جو سیکشن ہے یہ آپ کی اصل کتابوں میں نہیں تھا دعائے قنوت میں، یہ سیکشن بعد میں آیا۔ یہ تحفۃ العوام جب سے آئی ہے یہ تب سے آیا۔ کیسے؟ میں ثابت کرتا ہوں آپ کو ابھی۔ یہ من لا یذر الفقیہ آ گئی دوبارہ، یہ اس میں ہم اسی سیکشن میں چلتے ہیں جو دعائے قنوت کا سیکشن ہے، یہ دعائے قنوت کا سیکشن ہے۔ معصوم فرما رہے ہیں یہ یہاں پہ اللہم انت اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت، یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے ساری، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ان تصلی علی محمد وعلی محمد، یہاں پہ دیکھیں ان تصلی علی محمد وعلی محمد، یہاں پہ دیکھیں اس کے بعد ان تصلی علی محمد وعلی محمد کے بعد ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت، یہ الفاظ اس میں ہیں؟ دکھائیں کہاں پہ ہیں یہ الفاظ؟ ہے ہی نہیں۔ ان تصلی علی محمد وعلی محمد وان تصلی علی ملائکۃ المقربین وانبیاء المرسلین، یہ ہے الفاظ۔ یہاں پہ یہ ایڈیشن کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں ڈالا گیا تحفۃ العوام میں، جبکہ اصل کتاب کی جو حدیث ہے اس میں یہ موجود ہی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عیدین کے بعد تکبیر میں جو قنوت پڑھنے کا حکم دیا ہے اس میں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ ان تصلی علی محمد وعلی محمد کے بعد یہ لفظ ہے؟ دیکھیں آپ، اس کے تو بعد وہ ہو رہا ہے وان تصلی علی ملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین، یہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ایڈیشن کر دیا تحفۃ العوام میں؟ وان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمد وآل محمد وان تخرجنی من کل سوء اخرجت، نعوذ باللہ۔ کیا ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ وہ ہم ان کی بھلائی میں شامل ہو سکیں؟ نعوذ باللہ، ان کے رتبے میں شامل ہو سکیں؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور کیا وہ ان میں کوئی برائی تھی جو اللہ نے ان کو برائی سے نکالا؟ کیا آپ کو وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والی آیت بھول گئی ہے؟ یہ کیوں ایڈیشن کیا گیا کہ ان کو مجھے بھی اس برائی سے نکال جس میں سے تو نے محمد وآل محمد کو نکالا؟ نعوذ باللہ، کوئی برائی ہے محمد وآل محمد میں جو نکالا؟ یہ کیوں لکھا گیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 308 ہے، یہ تحفۃ العوام ہے، یہ دیکھیں، یہ حمایت اہل بیت وقف لاہور والوں نے چھاپی ہوئی ہے۔ یہ کسی بھی تحفۃ العوام میں دیکھ لیں، یا آپ یاد کر لیں آپ کیا پڑھ کے آئے ہیں عید پہ، کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ یہ پڑھ کے آئے ہیں آپ، یہ پڑھ کے آئے ہیں جو اصل میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ آپ جانیں کہ آپ کیا پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، انہوں نے کیوں یہ رد و بدل کیا ہے ان چیزوں میں، کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ اس رتبے تک پہنچے، یا آپ وہ نعوذ باللہ ان کے کیا عقیدہ رکھتے ہیں محمد وآل محمد کے بارے میں؟
اچھا یہ ہو گئی دوسری جو اہم بات ہے کہ دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں آپ، یہ اس میں یہ بہت سخت لفظ ہے نعوذ باللہ جو آپ پڑھ کے آتے ہیں 7 دفعہ. یہ معصوم نے نہیں بتایا ہوئے. ملا یازر الفقیر شیخ صدوق صفحہ نمبر 323 پہ یہ قنوت لکھا ہوا ہے، اس میں موجود نہیں ہے یہ الفاظ وان تدخلنی وان تدخلنی وکل خیر ادخلتو، یہ الفاظ یہاں پہ نہیں موجود. کیوں لکھے گئے ہیں اس میں؟ اچھا یہ ہو گئی مکمل گفتگو ہماری. اب میرا آخر میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے کون سا کوئی جرم کر لیا کہ اگر مالکوں کے لیے ہم نے آنکھ نم کر لی عید والے دن، اگر ہم نے مالکوں کے لیے آنکھ نم کر لی، کون سا ایسا ظلم کر دیا؟ آپ کا کوئی نعوذ باللہ اللہ نہ کرے کوئی رشتہ دار اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ روتے ہیں، غم مناتے ہیں، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کے گھر آئیں عید کی نماز کے فوراً بعد آپ کو پرسہ پیش کرنے. تو کیا ہم اپنے لیے اتنے سیلفش ہو چکے ہیں کہ ہم میسیجز بھی لوگوں کو کریں کہ جی دیکھیں جی یہ دیکھیں، اور جب مالکوں کا ذکر آ جائے اگر کوئی ایک سینے پہ ہاتھ مار لیتا ہے تو اس میں کون سا ایسا کوئی مشکل پیش آ گئی آپ کو کہ مالکوں کا وہ پرسہ نہیں پیش کیا جا سکتا، لیکن آپ کے احباب جو چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کا پرسہ پیش کیا جا سکتا ہے، آنکھیں نم ہو سکتی ہیں، رویا جا سکتا ہے ان کے لیے. تو خدا را سمجھیں اس تمام گفتگو کو، اس کا مقصد ایک دوسرے سے سیکھنے کا ہے. کوئی بھی کسی طرح، یہ میں نے جان بوجھ کے یہ پہلے عید سے نہیں بنائی ویڈیو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی حوالے سے بھی ہم آپس میں لڑیں. ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، ہمیں احادیث معصومین کو حجت سمجھ کے، معصومین کو حجت سمجھ کے ہم نے سیکھنا ہے، کسی غیر کو نہیں. رائے قیاس اپنی عقل سے یہ باتیں بنا کے گھڑ کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک معصوم کی حدیث موجود ہے ہمیں معصوم کی حدیث کو سن کر ماننا چاہیے، اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس ویڈیو کو شیئر کریں اور انشاءاللہ مولا ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل اللہ تعالی فرج الشریف.